ایک ایسا پٹا بننا چاہتی ہو کہ جس کو دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. آپ جاتے ہیں اور ایک صندوق کو کھولتے ہیں اور تبرکاً ایک ایسا دوپٹہ نکالتے ہیں جس پر 17 پیبند لگے ہوئے ہیں. اس پیبند کو اور اس پیبند شدہ دوپٹے کو جب آپ نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد امام حسین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھائی کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ دوپٹہ کس کا ہے؟ اگر یاد ہے تو بتائے. کہنے لگی میری بہن مجھے یاد ہے یہ دوپٹہ کسی اور کا نہیں بلکہ میری ماں فاطمہ کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دوپٹہ کسی اور کا نہیں ہے، میرے ماں فاطمہ کا ہے. اور زہرا نے حضرت فاطمہ نے نبی کی لاڈلی بیٹی نے وصیت کی تھی کہ زینب جب آخری میدان میں نانا کے راز کو وفا کرنے کے لیے میرا حسین کربلا کی میدان میں جائے گا تو کمر پر کچھ باندھنے کے لیے جب ان کے پاس کوئی اوزار نہ ہو تو مولا حسین کی ماں حضرت فاطمہ کے دوپٹے کو ان کے کمر پہ باندھ دینا، ان کے دوپٹے کو کمر پہ باندھ دینا. پھر ان کے دوپٹے کو حضرت زینب نے اپنے ہاتھ سے پٹا بنا کر باندھا اور اس کے بعد جس پہ تلوار ڈالتے ہیں وہ جگہ بنائی. اس کے بعد حضرت جعفر تجار کے اس امامہ شریف کو دیا، مولا حسین کے جبہ و دستار کو دیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ کو سجایا. اور اس کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ ذوالفقار حیدری جو ان کے بابا جان کی وراثت تھی، ذوالفقار حیدری ان کے ہاتھ میں دیا. اور وہ تلوار جو تلوار کبھی مولا علی جنگ صفین میں چلاتے تھے، کبھی نبی کے عشق میں چلاتے تھے، کبھی بابر خیبر اکھاڑنے کے کام آتے تھے، وہی تلوار لے کر اب میرا امام نکل رہا ہے. حضرت بھری نگاہ سے شہر بانو دیکھ رہی ہے، ام رباب دیکھ رہی ہے. ان کی بیٹی کبھی آپ کو دیکھتی ہے اور کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتی ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتی ہے. اور دیکھنے کے بعد اور یہ بات بتانا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کو کہ بیویوں نے اپنے شوہر کو دلی ممبئی جانے کے لیے تیار کیا ہے، لیکن کربلا کی میدان میں تاریخ لکھا گیا ہے کہ اگر انہوں نے تیار کیا تھا اپنے شوہر کو تو وہ دنیا داروں کے لیے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کے ریز پر مر مٹنے کے لیے تیار. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان بیویوں کی جرمت تھی اور یہ محبت تھی نبی سے اور نانا کے دل سے محبت تھی. اب عزیزان ملت اسلامیہ میرا حسین کارزار میدان میں جاتا ہے اور عزیزان ملت اسلامیہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ دن جمعہ کا تھا. محبت سے بولے سبحان اللہ. وہ دن جمعہ کا تھا اور ایک مسافر پر مسئلہ ہے کہ جمعہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرا حسین اس چیز کا بھی خیال اور مسئلے کیا استنباط ہوتے اس چیز کا بھی خیال رکھا. آگے بڑھتا ہوں. میرا حسین یزیدیوں سے مرے ہوئے مردوں سے اور ایک قبرستان میں لیٹے ہوئے گڑے ہوئے مردوں سے یزید پلیتوں سے آپ نے شاندار اور شاندار خطبہ دیا اور کہا کیا تم مجھے نہیں جانتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، میں حضرت علی کے گھر کا لاڈلا شہزادہ ہوں. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حضرت علی کو 1 سال کے لیے 1.5 سال کے لیے اور عزیزان ملت اسلامیہ آپ کو 4.5 سال کے لیے تخت نشین کیا گیا تھا اور آپ نے عالم اسلام کی مدد فرمائی تھی. کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ میری ماں جنتی ہے اور جنتی خاتون کی سردار بھی ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ میرے نانا نے کہا ہے الغرض میں مختصر بیان کرتا ہوں. کیا آپ کو نہیں معلوم کہ میں جتنے بھی جنتی نوجوان ہوں گے میں ان کا سردار ہوں، میں ان کے آگے آگے چلوں گا، میں ان کا آقا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ پورا نسب بیان کیا، پوری فضیلت اہل بیت اطہار کی بات کی. جب یہ تمام باتیں کی تو کچھ کوفہ والوں کے دل پگھلنے لگے، کچھ کوفہ والوں کے دل جب پگھلنے لگے اور حالت ایسی ہو گئی کہ کچھ کوفہ والے جو ستمگر بن کے آئے تھے آج رحم کی بھیک مانگ کر مولا حسین کے اس خطبے کو سن کر رونے لگے. سمر لعین اور حرملہ ابن یزید اور اس کے بعد ابن زیاد نے سوچا، عمرو بن سعد نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نبی کا نواسا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا لاڈلا بیٹا اور نواسا اے رسول حسین نے اگر کل خطبہ دیا اور لوگوں کے دل بدل گئے تو تاریخ کربلا میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ ایک طرف 72 تھے اور ایک طرف 22,000 تھے، پھر بھی 72 والوں نے فتح کر لی. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید جنگ ہار جائے. جب یہ بات کہی اس کے بارے میں اعلان ہوا کہ اے حسین مجھے خطبہ مت سنائیے، ایک خطبے کو صاف کر دیجیے، چھوٹا کر دیجیے اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اس کے
کے لیے آپ تیار ہو جائے. آپ کو اگر یزید کی بیعت نہیں چاہیے تو آپ کو جنگ کرنا پڑے گا. اور میرے مولا حسین نے کہا کہ پہلے بھی حسین نے یہی کہا تھا مدینہ میں, اور مکے میں بھی حسین نے یہی کہا تھا, اب کوفہ میں بھی اور کربلا کے میدان میں بھی یہی کہے گا کہ ہم نے سر تو تمہیں دینا ہے لیکن ہاتھ تمہارے ہاتھ پر نہیں دینا, بلکہ رسول اللہ کے دل پر جو ہم نے ہاتھ رکھ دیا ہے وہ یزید کے ہاتھ پر نہیں جائے گا, اس لیے کہ اس ہاتھ کو بچانے کے لیے مصطفیٰ نے اتنی ساری قربانی دی ہے. جنگ بدر سے لے کر جنگ خندق ہوئی اور اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے اسی دین کو بچانے کے لیے مجھے تیار کیا تھا. آج 56 سالہ اور آج 56 سالہ حسین اس جنگ میں آنے کا مقصد بتا رہا ہے کہ سر تو دے دے گا لیکن یزید کے ہاتھ پر دست نہیں دے گا. اب غور سے سننا. پھر عمرو بن سعد کہنے لگا کہ پھر تو آپ کو جنگ کرنا پڑے گا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہیں آخری میں جنگ ہی پسند ہے. پوری تاریخ میں لوگ یہ کہتے ہیں, یہ غلط افواہ اڑاتے ہیں کہ حسین تخت کے لیے گئے تھے, حسین کرسی کے لیے گئے تھے, حسین بیعت کے لیے گئے تھے. ضرور حسین بیعت کے لیے گئے تھے لیکن اپنے چاہنے والوں کے لیے, اپنے ماننے والوں کے لیے, اور جو ان کو بلایا ان سے بیعت لینے کے لیے گئے تھے. اور باقی جو خرافاتیں ہو رہی تھی اس کو مٹانے کے لیے حسین چلے تھے. اور جو خلاف شرف اس کو حضور میں ڈوب کر ابن زیاد بندروں کی ناچ کرواتا تھا, مرغوں کو لڑاتا تھا, اور یزید کے چہرے سے لے کر پیر تک جو بھدے قسم کے بال تھے وہ عجیب و غریب دکھتا تھا. اور عزیزان ملت اسلامیہ مورخین تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ یزید دیکھنے میں بہت بھدا قسم کا تھا. اور اس کے بعد وہ یزید جو جوانی سے ہی کباب اور شباب کے نشے میں رہتا تھا, اپنے محفل کے اندر اتنا مال وہ خرچ کر دیتا تھا جتنے مال سے غریبوں کی امداد ہو جاتی تھی. وہ جتنا فاحشہ عورتوں پہ خرچ کر دیتا تھا, جتنا وہ بندر کی ناچ کروانے میں خرچ کر دیتا تھا, اور جتنا میں کھانا سجانے میں خرچ کرتا تھا, کافی سارے ملت اسلامیہ اتنے سے ہزاروں لوگوں کے پیٹ بھر دیے جاتے. یہ کام یزید کا شوق بن گیا تھا, اس لیے کہ اسے پیسہ حرام کام میں اڑانا اچھا لگتا تھا. اور وہ شب بیداری کبھی شباب و کباب کے نشے میں گزارتا تو کبھی جوا اور شراب کے نشے میں گزارتا تھا. اب ایسے بادشاہ کے ہاتھ پر تو مولا حسین ہاتھ نہیں دے دیتے. آج آپ بھی بہت کم بیٹھے یہاں پر, لیکن آپ دیکھیں گے گلی محلے میں جو حسین کے دعوے کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہیں وہ حسینی دعوے کے اندر کہیں یزیدی بھیڑیا تو نہیں ہے, وہ کہیں وہ یزیدی کام تو نہیں کر بیٹھے. کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف جائے امام حسین نے شراب کے خلاف گردنیں دینا پسند کیا, ایک طرف ماں بہنوں کی عصمت اور عزت و آبرو کو بچانے کے لیے امام علی اکبر کی شہادت آپ نے پیش کر دی, اور ایک طرف پورے خرافات جوا اور شراب کے اڈوں کو برباد کرنے کے لیے مولا حسین نے پورے کربلا کے اندر پورے گھرانے کو لٹا دیا. آج وہی ہمارا مسلمان کلمہ پڑھنے والا آج کے دن آ کر دارو پیتا ہے, شراب پیتا ہے, آج وہ جوئے کے اڈوں پر جاتا ہے, ٹائم پاس کرنے کے لیے ڈھولک اور تاشے بجاتا ہے. غور سے سننا مسلمانوں, اگر میری بات آپ کے دل پر لگ رہی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا, لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ کیا تم بھول گئے کہ مسلم بھی نکیر ان کے پانی کے پیالے میں ایک بوند آپ کے کٹے ہوئے ہونٹ سے قطرہ گر گیا تھا خون کا تو آپ نے پھینک دیا تھا, اور پورے عالم اسلام کے نوجوانوں کو یہ درس دیا تھا کہ حالات کیسے بھی ہو آپ کو حرام کار نہیں کرنا اور حرام چیز نہیں پینا. آج وہ لوگ کیا بولا مسلم وکیل کو منہ دکھائیں گے جو محرم کے احکام میں دارو اور شراب کے نشے میں رہتے ہیں. اگر چاہتے تو مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو پیاس لگی اور جان بچانا ہے تو آپ چاہتے تو آپ جس پانی میں خون گر گیا تھا پی سکتے تھے جان بچانے کے لیے, لیکن مسئلہ تھا. لیکن یہ تو امام حسین کے گھر والے ہیں, یہ نبی کے شہزادے ہیں, یہ تقوی پر عمل کرتے ہیں, یہ فتوے پر عمل نہیں کرتے. اب یہ پیغام مسلمانوں کے نام کہ ذرا سوچے جو آج کے دن جس چیز کو مٹانے کے لیے حسین نے 72 لوگوں کی قربانی دی اور خود جام شہادت نوش کرنے والے, ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کہاں تم بھول گئے اپنی حسینی غیرت کو کہ تم آج 9ویں 10ویں محرم حتیٰ کہ محرم الحرام کا چاند ہی نکلتا ہے تو انسان خرافات کرنا شروع کر دیتا ہے. گلی محلے میں ڈھولا اور تاشے حسین والوں نے نہیں بجایا تھا بلکہ یزیدیوں نے بجایا. اب کتنے لوگ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں, ہاتھ اٹھائے کہ آج کے بعد میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا بلکہ آنے والے کل کے دن میں روزہ رکھوں گا. محبت سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہاتھ اٹھا کر جن لوگوں نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے, آپ کوفہ والوں کی طرح
गद्दारी मत करना हमसे, हम तो चले जाएंगे लेकिन अल्लाह की बारगाह में कल हम पूछेंगे, इस मजलिस में बैठे हुए अपनी माँ बहनों से भी पूछेंगे कि तुमने इस जलसे में बैठकर क्या हासिल किया और कौन सा अमले जामा पहना। अगर तुमने इमाम से या किसी खतीब से या किसी इंसान से अगर तुमने वादा किया है कि कल मैं रोजा रखूंगा तो कल को तुम्हारे हुसैन के नाम पे रोजा रखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बता दूं, कल जहां लोग नाच रहे होंगे, घूम रहे होंगे, गा रहे होंगे, तुम हुसैनी बनकर अपने घरों में रोजेदार। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना शादाबुल कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे पैगाम हजरत। और आपने देखा कि जलसे की कुर्सी खाली है लेकिन लोग अभी नौटंकी में मसरूफ है, अभी भी रात की तारीखियों में भी। तो उनसे बता देना कि जिस दिन इमाम हुसैन के सर को काटा गया था उस दिन किसी हुसैनी ने खुशी नहीं मनाई थी बल्कि सब्र किया था। अरे खुशी तो उन लोगों ने मनाई थी जो यजीद की तरफ था, जो इब्ने ज़ियाद की तरफ था। ढोल और ताशे और सबके चेहरे पर जिसके खुशी थी वो यजीद का मानने वाला था। ए लोगों, तुम हुसैनी नहीं हो सकते। जो लोग आज के मुहर्रम के नाम पर, मुरवजा ताजियादारी के नाम पर और इमाम हुसैन के रोज़े बनाकर जो लोग गुंडागर्दी और नौटंकी करते वो हुसैनी नहीं हो सकते। हुसैनी तो वो होगा जो कल इमाम हुसैन के नाम पर लोगों को शरबतें पिलाएगा। हुसैनी तो वो होगा जो कल मौला हुसैन के नाम पर गरीबों को खाना खिलाएगा। और हुसैनी तो वो होगा जो कल रोजा भी रखेगा और अपने पेशानी से मस्जिदों को फिर भी करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हुसैनी वही हो सकता है। बस बातों को मैं समेटने की कोशिश करता हूँ क्योंकि रात की तारीकी है। इंशाल्लाह मुझे वो वक्त नहीं मिला जिस वक्त में मुझे बैठना चाहिए। और आपके सेटिंग वाले ने माइक की आवाज़ भी इतनी खिंचवा दी है कि वो माइक के साथ साथ मैं भी खिंचा जा रहा हूँ इसी में। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में तकरीबन 10 दिन से प्रोग्राम कर रहा हूँ। आज ही मैंने इमाम हुसैन की शहादत बयान करके 10 दिन का मुकम्मल ख़त्म करके मैं आपके दयार में आया भीगते हुए। लेकिन ऑपरेटर साहब ने बड़ी मेहरबानी मेरे ऊपर की कि तुम्हें भीग क्या या ऊपर से मेरी आवाज़ वैसी भी बैठी हुई थी, इन्होंने और खींच ली। लेकिन अल्लाह इनके तमाम मशीन को सलामत रखे और इसी तरीके से जज्बा दे इनको जलसा और जुलूस में जाने की और इसी तरीके से उलमाए किराम की मोहब्बत में इनको अच्छे से माइक बजाने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। एक बात बता देता हूँ, वो हुसैनी होगा जो कल के दिन हुसैन के तरीके पे चलेगा। बोलो कितने लोग चलोगे? हाथ उठाकर बोलो तो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इसलिए कि जो कल के मजलिस में और रोड और सड़कों पर निकलकर या हुसैन कहेंगे वो जरूर नापाक नामों से नाम लेंगे, नापाक ज़बानों से नाम लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बार मौला हुसैन का नाम ले लिया तो मौला हुसैन के सदक़े में मौला हुसैन हमारी सुभान अल्लाह। बहुत मौला हुसैन के नाना हमारी शफाअत करेंगे, ये गारंटी है। और इस मन से मैं अपने अकीदे में बोल रहा हूँ, मैं कोई जोश में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने अकीदे में बोल रहा हूँ कि जो मौला हुसैन का हो जाता है फिर वो नबी का हो जाता है और जो नबी का हो जाता है वो परवरदिगार आलम का हो जाता है और जो परवरदिगार आलम का हो जाता है वो इंसान जन्नती हो जाता है। वाह वाह, बहुत उम्दा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में जोश में नहीं बोलकर जा रहा हूँ और इंशाल्लाह फिर कभी मुझे मौका मिला तो मैं पुरजोश तकरीर करूंगा। लेकिन इंशाल्लाह तबारक व तआला इमाम साहब की मोहब्बत आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ। आपकी भी थोड़ी तादाद कम है लेकिन बहुत कम है। अब सुनो, मौला हुसैन ने कहा ठीक है, अगर तुम हुसैन से जंग ही करना चाहते हो तो मौला हुसैन तैयार है। अल्लाह। अब मौला हुसैन आगे बढ़े और जुल्फ़िकार जब हैदरी चमकाई तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ पूरे करबला के वाक़ये के अंदर कि इमाम हुसैन ने जब तलवार चमकाना शुरू किया तो न जाने कितने नेज़े, न जाने कितने बर्छी, न जाने कितने तीरे आपके जिस्म को छूकर छलनी छलनी किया। लेकिन मौला हुसैन ने अपने घोड़े से मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह, मौला हुसैन ने घोड़े से उतरा। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम का जैसे ही दोपहर का वक्त होता है, ज़मान खत्म हो जाता है, मौला हुसैन ने इस घोड़े पर खड़े होकर कहा, ऐ गरीबियों सुनो, आज जुमा का दिन है, हम पर तो जुमा फर्ज नहीं है लेकिन जुमा की ताज़ीम के लिए तुम सब रुक जाओ। वाह वाह। हुसैन को किसी प्यासने ने नहीं रोका, हुसैन को किसी खाने ने नहीं रोका, हुसैन को प्यासने नहीं रोका, खाने ने नहीं रोका, अली असगर के कटे हुए हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु के बाजू ने नहीं रोका, अली अकबर की मुट्ठी में जवानी ने नहीं रोका। बल्कि अगर मौला हुसैन करबला के मैदान में रुके हैं तो उनका ये तेवर बोल रहा है कि वो शरीयत पर अमल कर रहे हैं और नमाज के वक्त में वादे यार और वादे नबी को निभाने के लिए
سبحان اللہ کیا پیغام اپنے نبی کی اس احکامات کو زندہ کرنے کے لیے تیار ہے کون؟ کہ کم سے کم اگر جمعہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو تو اتنی دیر تک تم ٹھہرے رہو وہاں پر، اللہ اکبر اور اتنی دیر اگر تم مسافر ہو تو جمعہ کی نماز چھوڑ کر ظہر کی نماز پڑھو، اور ہو سکے تو 4 پڑھو، نہیں تو 2 ہی پڑھو، قصر کر دو۔ جی بے شک یہ مسئلہ ہے، امام صاحب آپ کو بتاتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ مولا حسین کے گھر والے ہیں۔ اے حسینیوں اور اے سنیوں، تم پر نماز فرض ہے، تم نے مسجدوں کو کیوں ویران کر دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، تم پر نماز فرض ہے۔ جو آج لوگ 40 دن گھوم رہے ہیں ان پر نماز نہیں فرض، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے۔ اب وہی مولا حسین نے اپنی گردن نہیں کٹی ہے تو ابھی نماز کا وقت دیکھ کر آپ ٹھہر گئے، گھوڑے سے نیچے آتے ہو اور جیسے ہی سجدے میں جاتے ہیں 2 رکعت کی نیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی سجدے میں جاتے ہیں سبر لعین 5 یزیدیوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور آپ کو گھیر لیتا ہے، اور کربلا کی وہ مٹی گواہ ہے، کربلا کی وہ شام گواہ ہے، کربلا کی تپتی ہوئی ریت گواہ ہے، مسجدوں اور میناروں سے یہ گواہی آ رہی ہے کہ مولا حسین تلوار چلاتے چلاتے شہید نہیں ہوئے، بلکہ مولا حسین نے جب سجدے میں پیشانی رکھ دیا تو سبر لعین نے اس وقت آپ کے گھر سے تن کو جدا کیا، آپ کے تن سے سر کو جدا کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد سبر لعین نے وہ بدبخت اور بانی فساد نے اپنے نیزے پر امام حسین کے سر کو رکھا، اور اس کے بعد لوگوں کے اندر خوشی آ گئی، اور جو لوگ ابن زیاد کے ماننے والے تھے وہ خوشی سے مچل پڑے، لیکن غداروں کو اس سے بھی صبر نہ ہوا تو غداروں نے گھوڑے کی ٹاپوں سے آپ کے جسم پر گھوڑے کے ٹاپوں کو چلوایا، آپ کے گھوڑے کے ٹاپوں سے آپ کے جسم کو رونڈ مایا، اور اس کے بعد آپ کے کپڑے نکال لیے۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امام حسین کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی وہ بھی نکال لی گئی تھی، اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھی تھی کہ جو آپ نے کپڑا پہنا تھا وہ بھی آپ کے بدن سے اتار دیا۔ یزیدیوں کو یہیں تک صبر نہیں ہوا، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخری پیغام کہ مولا حسین کے بارے میں حضرت عبداللہ اور ابن عساکر کہتے ہیں کربلا کی تاریخ لکھتے لکھتے کہ جو حسین ابھی سجدے میں گیا تھا وہ تلاوت قرآن کر رہا تھا، ابھی وہ سر نیزے پہ جیسے بلند ہوا اور جہاں جہاں پہ وہ سر رکھا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ زبان حسین سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور وہ حسین جو نماز میں گرفت کر رہے تھے اسی گرفت کے ساتھ ہی دنیا سے شہید۔ سبحان اللہ۔ بس اپنی باتوں کو یہیں سے ختم کرتا ہوں، اور کربلا کے بعد آپ کبھی امام صاحب سے بھی سن سکتے ہیں، کبھی اگر آپ نے کسی دوسرے مقرر کو بلایا تو وہ بھی سنا دیں گے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ کو سننا ہو سن لینا، جن سے سننا چاہتے سن لینا، لیکن ایک پیغام یاد رکھو کہ مولا حسین نے نماز اور قرآن کے لیے اپنی گردنیں سبحان اللہ، اپنی گردنیں کٹا دی، اور پھر اپنے ماننے والوں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس دنیا سے اس حالت میں شہید ہوئے تو آپ کے سجدے میں سر تھا، اور جب سر اٹھا تو اس قدر بلند تھا کہ اس سر سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اے لوگوں یہ پیغام سن لو کہ قرآن اور اہل بیت کو کبھی مت چھوڑنا، اگر قرآن اور اہل بیت کو تم ہمیشہ پکڑے رہو گے تو یقیناً تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ان نوٹنکی کرنے والے سے کہہ دو اے لوگوں جلسے میں آؤ اور اہل بیت کے اطہار سے محبت کرو، امام حسین تم سے محبت کریں گے، اور جو امام حسین سے محبت کرتا ہے ان کے نانا ان کے لیے جنت کے دروازے کھول گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت اسلام یا اہل بیت اطہار سے آپ محبت کیجئے، اور جب بھی ذکر مولا حسین ہو تو آپ اس میں بیٹھیے۔ آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں بلایا، اور ہماری امام صاحب بہت ہی اچھے انسان ہیں، انہوں نے ہمیں دعوت دلوائی اور اس کے بعد میں آپ تک آپ کی سماعتوں تک پہنچا، لیکن مجلس ویسا نہیں تھا، آپ کم لوگوں کے سامنے ہی مجھے بولنا پڑا ہے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اہل کمیٹی اور جتنے لوگوں نے بھی یہ جلسہ سجایا ہے بہت اچھا انتظامات کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کمیٹی کے جائز دیترناؤ کو بھابورا عطا فرما، ان کے جلسہ و جلوس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما، اور ذکر مولا